دیکھیں آپ نے عرض کیا کہ موسیٰ کی تدفین خود خدا نے کی ہے. آپ نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھیں الیون ایک خدا ہے اور یہوہ اس سے چھوٹا خدا ہے. بھائی یہ ایک ہی خدا کا ذکر ہے، اوپر اس کا صفاتی نام ہے اور نیچے اس کا پراپر نام ہے. اور آپ جانتے ہیں آپ کے ہاں بزرگ عزرا کو نبی مانا گیا ہے، اور کیا کوئی نبی یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ پاک صحیفوں کو بدلے، ان میں رد و بدل کرے؟ آپ نے کہا کہ ہیلنائز یہودی، انہوں نے مسیح کو خدا تسلیم کر لیا. پہلی بات تو یہ کہ پھر آپ نے کمزور بنیاد پر اپنی بات کو پیش کیا ہے، اپنی دلیل کو پیش کیا ہے. ابھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ایک ویڈیو کا جواب دے سکیں، جس میں ایک شخص نے کتاب مقدس اور مسیحی تعلیمات پر تنقید کرتے ہوئے بہت ساری بے بنیاد باتیں کی. نہ جانے کیوں لوگ سلجھی ہوئی باتوں کو الجھا دیتے ہیں، اور جو معاملات الجھے ہیں انہیں سلجھانے کی طرف نہیں جاتے. ابھی آپ اس شخص کی باتیں سنیں اور پھر اس پر ہم اپنا رد عمل بھی دیتے ہیں. سنیے ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ مسیحیت کی کتب جو ہے وہ رومی دور حکومت میں مرتب کی گئیں، یہاں تک کہ ان کے کونسلز بٹھا کر جو ان کا عقیدہ فائنلائز کیا وہ بھی رومی دور حکومت کے اندر ہی کیا گیا. بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے. یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. ان صاحب نے فرمایا رومی دور حکومت میں مسیحت کا آغاز ہوا، ان کی کتب کا آغاز ہوا. ان صاحب نے کہا کہ بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. جناب سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ آپ کو بہت ہی غلط معلوم ہوتا ہے، کیونکہ مسیحت کی بنیاد رومی دور حکومت میں نہیں ہوئی. اگر آپ مسیحت کا باغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتاب مقدس اس کی بنیاد ہے، اور خاص اگر آپ نئے عہد نامہ کی بات کریں جو مسیحوں کے عقائد کی بنیاد ہے، وہ پہلی صدی میں لکھ دیا گیا تھا، اور روم نے مسیحت کو 325 میں سرکاری مذہب کے طور پر قبول کیا. تو عرض یہ کرنا تھا کہ بظاہر آپ کی یہ جو معلومات ہے یہ مکمل طور پر غلط ہے. اب مزید آپ کی باتوں کو سنتے ہیں جو اسی طرح سے کمزور بنیادوں پر قائم ہیں. بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسیحت جو ہے وہ ایک رومن جو ہے نا قوم نے، رومیوں نے جو ہے نا یہودیت سے ہائی جیک کر کے ایک نیا مذہب گھڑ لیا. اب یہ آپ نے جو ہائی جیک کرنے والی بات کی، ایسا نہیں کہ رومیوں نے یہودیت سے ہائی جیک کیا، بلکہ ابتدائی مسیحت کا آغاز یہودیوں سے ہوا، اور خداوند یسوع مسیح کے جو 12 شاگرد تھے وہ یہودی تھے. اور اس کے علاوہ بھی ابتدا میں جتنے لوگوں نے مسیح کو قبول کیا یا مسیحت میں شامل ہوئے ان میں اکثریت تعداد یہودیوں کی تھی. تو یہودیوں کو رومیوں نے ہائی جیک نہیں کیا، بلکہ رومیوں نے انہی باتوں کو اپنایا، انہی عقائد کو اپنایا جو ابتدائی مسیحوں نے اپنائے تھے، اور انہی بنیادوں پر عقیدے کو قائم کیا گیا جسے ہم مسیحی عقیدہ کہتے ہیں، جس کی ابھی آپ نے بات کی. تو ایسا نہیں کہ رومیوں نے کوئی اپنی تعلیمات یا اپنے عقائد کو یا اپنی باتوں کو اس میں شامل کر دیا، بلکہ وہی باتیں جو پہلی صدی میں ہی قلم بند ہو چکی تھی، اور انہی باتوں کی بنیاد پر مسیحی عقائد کو، رسومات کو ترتیب دیا گیا، جو کہ آج تک قائم و دائم ہے. اب مزید دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا. مگر کیا یہودیت کے اندر ایسا کوئی عقیدہ نہیں پایا جاتا تھا کہ انسان کو خدا کا خدا بنا دیا جائے؟ یا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے خدا تسلیم نہیں کیا ہوگا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں یہ بگاڑ یہودیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں. جس بگاڑ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہودیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کو عرض کرتے چلے کہ آپ جتنا بھی یہودی لٹریچر پڑھ لیں، ہمیں آج تک ایسی کوئی شہادت نہیں ملی کہ یہودی کسی بزرگ کو، کسی نبی کو، کسی رسول کو، خدا کے پیارے برگزیدے کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہوں، براہ راست اسے یہ مانتے ہوں کہ یہ خدا کے برابر ہے، یا خدا کا ان معنی میں بیٹا ہے جس معنی میں خداوند یسوع مسیح کو تسلیم کیا گیا. تو ایسا کہیں پر کوئی آپ کو ثبوت نہیں ملتا. ہم ایک اسکالر کا یہاں ریفرنس کوٹ کرنا چاہیں گے، جوزف فسمیر. وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں کا جتنا بھی آپ لٹریچر پڑھ لیں، چاہے تنک کی بات ہو، تالمود کی بات ہو، مشنا ہو، مدراش ہو، یا ان کی دیگر کتابیں، کہیں پر آپ کو ایسا تصور دکھائی نہیں دیتا کہ کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی خدا کے برگزیدہ کو، پیارے کو یہ درجہ نصیب ہوا ہو کہ نبی کو خدا کا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہو، سوائے بنی اسرائیل کے اور فرشتوں کے. یہ خاص اصطلاح بیٹے کی اصطلاح
مجازی معنوں میں یہ بنی اسرائیل کے لیے استعمال ہوئی ہے اجتماعی طور پر، اور پھر اس کے بعد اگر استعمال ہوئی ہے تو فرشتوں کے لیے استعمال ہوئی ہے کہ فرشتے خدا کے بیٹے ہیں۔ لیکن کہیں کسی شخص کے لیے یہ اصطلاح خاص طور پر الہامی کتابوں میں، مستند کتابوں میں آپ کو ایسی کوئی شہادت دکھائی نہیں دیتی، لیکن ان کے جو دیگر لٹریچر ہیں وہاں پر بھی آپ کو اس طرح کی کوئی معلومات نہیں ملے گی۔ بہتر ہوتا کہ آپ یہودیوں کی جو کتب ہیں، جو مقدس کتب ہیں یا الہامی صحیفے ہیں، ان میں سے کوئی شہادت پیش کریں کہ ہاں اس موقع پر اس زمانے میں یہودیوں نے کسی نبی کو، کسی بزرگ کو، کسی خدا کے پیارے کو خدا کا بیٹا مانا۔ تو ایسی کوئی مثال ملتی نہیں ہے۔ اب مزید آگے دیکھتے ہیں آپ نے کیا بات کی۔ اچھا، میں جب مطالعہ کر رہا تھا کہ کیا ایسا ہے ان لوگوں کی ہسٹری میں ایسا رہا ہے، تو میں نے پڑھا کہ استثنا کی کتاب کے 34ویں باب کی 5 اور 6 ورس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے خود تدفین کی، اور یہ کسی کو بھی نہیں بتایا کہ اس کی قبر کہاں پر ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کو فردر کنفرم کرنے کے لیے، وہاں خدا تو نہیں لکھا ہوا تھا، اس نے لکھا ہوا تھا، تو میں نے میتھیو ہنری کی تفسیر کی طرف رجوع کیا۔ اس نے کہا کہ یہودیوں کے اندر یہ عام روایت پائی جاتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی تدفین بذات خود خدا نے کی ہے۔ اچھا، اس سے آگے جب آتے ہیں، اس سے آگے ہم جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے عرض کیا کہ موسیٰ کی تدفین خود خدا نے کی ہے۔ یہ ایک انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، اور جب یہ کہا جائے گا کہ خود خدا نے کی، تو اگر اس کے کسی ریپرزینٹیٹیو نے کوئی کام کیا ہے تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا نے ہی کیا۔ خدا کی طرف سے اگر کسی فرشتے نے یا کچھ فرشتوں نے آ کر یہ سارے کام کو سر انجام دیا ہے۔ لیکن آپ نے میتھیو ہنری کی بات کی، تو ہم پہلے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جسے آپ نے مس انڈرسٹینڈ کیا۔ ہم آپ کے سامنے اسی کوٹیشن کو پڑھتے ہیں اور اس سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ انہوں نے یہ بات کیا کی ہے۔ It is a groundless conceit of some of the Jews that Moses was transcended to heaven as Elijah was۔ تو یہاں سے یہ بات کا آغاز کرتے ہیں، اور یہیں پر وہ بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ایک بے بنیاد فخر ہے جو کچھ یہودی مانتے ہیں۔ اور میتھیو ہنری جب بزرگ موسیٰ کی تدفین کا ذکر کرتے ہوئے آغاز میں ہی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک بے بنیاد تصور ہے۔ ہم نے سارا نہیں پڑھا کیونکہ سارا پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ پھر سے اسے پڑھیے گا۔ یہ وہ کوٹ کر رہے ہیں کچھ یہودیوں کے عقائد کی، اور اگر آپ اس بات کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جوش میتھولوجی پڑھنی پڑے گی، جس کے اندر وہ باتیں جو اپوکرافا بکس میں لکھی ہوئی ہیں یا ان کی روایات کے اندر ہیں، جہاں پر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو نہ تو یہودیوں کی اکثریت تسلیم کرتی ہے اور نہ ہی مسیحی کسی طرح سے انہیں قبول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم چند ایک نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن کے بارے میں ذکر ہے کہ نہ صرف بزرگ موسیٰ بلکہ وہ بھی آسمان پر اٹھائے گئے۔ کتاب مقدس میں تو بزرگ ہانوک اور ایلیا کا ذکر ملتا ہے، لیکن روایات میں، یہودیوں کی روایات کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آشر کی بیٹی جو یعقوب کا بیٹا تھا، اس کی بیٹی کو بھی زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد بی بی بیتھیا کا ذکر ملتا ہے کہ وہ بھی زندہ آسمان پر اٹھا لی گئی، اور پھر عبد ملک کا، الیازر کا، حرام کا، اور ایسے اور کئی نام ہیں جن کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تو یہودی روایات میں بہت کچھ لکھا ہے، وہاں پر ایسے بہت سارے واقعات ہیں جنہیں یہودی مستند نہیں مانتے۔ وہ روایات ہیں، وہ قصے اور کہانیاں ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ہاں، وہ ان کی کتب کا حصہ ضرور ہیں کیونکہ وہ ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں، لیکن اسے مستند تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس بات کو آپ ضرور سمجھیں کہ میتھیو ہنری اپنی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ کوٹ کر رہا ہے ایک بات کو یہودیوں سے منسوب کرتے ہوئے کہ کچھ یہودیوں کا یہ عقیدہ یا خیال ہے۔ سو اگر آپ بات سمجھ پائے ہیں تو یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے، یہ ایک تفسیر ہے کہ خدا نے اس کی خود تدفین کی۔ اب خدا نے آ کے تو اس کی تدفین نہیں کی ہوگی، خدا کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے موسیٰ کی تدفین کے بارے میں مزید اتھینٹک معلومات حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو یعقوب کے خط کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اب مزید سنتے ہیں کہ اور آپ نے کیا کہا۔ اچھا، اس سے آگے جب آتے ہیں تو اپوکریفل بائبل، جیسے کیتھولک بائبل اپوکریفل بک ہے، اس کی یشوع بن سراح کی 45 چیپٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ Moses became equal in glory to the holy ones، جو مقدسین کے جلال کے برابر یسوع کا جلال ہو گیا۔
اس کے علاوہ ایک شخص تھا، ایک پوئٹ تھا، ایک رائٹر تھا، ہسٹورین بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ایزیکیل دا ٹریجیڈین. یہ بہت معروف بات ہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ تاج رکھا گیا اور ان کے ہاتھ میں ایک عصا دیا گیا اور ان کو آسمانوں سے اوپر لے جایا گیا، آسمانوں میں لے جایا گیا اور ستاروں کو پابند کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا کریں. ہم اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوینٹی کا رد نہیں کر رہے، نہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوینٹی کو ثابت کر رہے ہیں. میرے کہنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں اس طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہودیوں کے اندر اس طرح کے عقائد پائے گئے ہیں. یہیں پہ رکتے ہیں اور آپ کی اس بات کو ہم رسپونڈ کرنا چاہیں گے. پہلی بات تو آپ نے یشوع بن سراخ کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ موسیٰ کا اور مقدسین کا جلال ایک برابر دکھائی دیتا ہے، اور اس سے آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موسیٰ جو ہے اس کے پاس شاید ڈیوائن گلوری ہے یا الہی جلال جو ہے وہ ہے. اگر آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کے کیا ہی کہنے، کیونکہ آپ نے کتاب مقدس کا واقع ہی ویسے مطالعہ نہیں کیا جیسے کہ دیانتداری سے اس حوالے کو، اس بات کو سمجھتے ہوئے آپ کو کرنا چاہیے تھا. کیونکہ یہودیوں کی جو مستند کتابیں ہیں، یعنی کہ پرانا عہد نامہ جسے وہ تنخ کے نام سے جانتے ہیں، وہاں بہت واضح ہے کہ یہی موسیٰ خدا تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے اپنا جلال دکھا، یعنی کہ مجھے اپنی گلوری دکھا، اپنے وجود کا پورا دیدار عطا کر. یہ درخواست کرتا ہے بزرگ موسیٰ، اور خدا اسے کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. اب وہ بطور انسان خدا کے جلال کو دیکھنے کا خواہش مند ہے اور خدا کے پورے جلال کو دیکھ نہیں پایا. موسیٰ کیا، دنیا میں کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی ولی آج تک خدا کی پوری فلی گلوری کو نہیں دیکھ سکا، اس کی تجلی کو حاصل نہیں کر سکا. انسان کیا، ولی کیا، بزرگ کیا، پیغمبر کیا، فرشتے بھی اسے نہیں دیکھ سکتے. کتاب مقدس میں درج ہے، جو اتھینٹک ریسورس ہے، جو اصل الہام ہے، وہاں پر درج ہے کہ جو سرافیم ہے، جو بہت خاص فرشتوں کا ایک گروہ ہے، وہ بھی جب خدا کے حضور جاتا ہے تو اس کی تجلی، اس کے جلال کی تاب نہیں لا سکتا، اس لیے وہ اپنی آنکھوں کو اپنے پروں سے ڈھانپتے ہیں. انسان کیا، فرشتے بھی اس کے پورے جلال کو پا نہیں سکتے. اور یہ یہودی عقائد ہیں اور یہودی تعلیمات ہیں. آپ کیسے ساری باتوں کو گڈمٹ کر رہے ہیں اور کہاں سے کون سی روایت کو جوڑ رہے ہیں؟ اور پھر جس شخص کی کوٹیشن آپ کوٹ کر رہے ہیں، ہزکیل دی ٹریجیڈین، تو بائی عرض یہ ہے کہ یہ تو آپ ایک کوٹیشن ایک شخص کی بات کر رہے ہیں. مستند بات تب مانی جاتی ہے جب الہامی صحیفوں سے کوئی آپ بات کو کوٹ کریں اور کسی ایسے عقیدے کو، کسی ایسی تعلیم کو جس کو کوئی مستند بنیادوں پر فالو کرتا ہو، نہ کہ کسی ایک شخص کی رائے کو آپ بنیاد بنا کر آپ یہ بات کر سکتے ہیں. ہم نے عرض کیا کہ شہادت وہ تسلیم کی جائے گی جو الہامی کتابوں میں سے لی گئی ہو. اب بزرگ موسیٰ کے متعلق کوئی ایسے عقائد رکھتا ہے یا اس کی محبت میں یا پیار میں اس کا ذکر کرتے ہوئے بہت زیادہ بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے، جو کہ کئی لوگ کرتے بھی ہیں، اور ہمارے کلچر میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ یہاں کئی لوگ انسانوں کو خدا بنا دیتے ہیں. لیکن کتاب مقدس کی تعلیم کے مطابق ایک بھی ایسا انسان نہیں جسے انسانوں کو سجدہ کرنا روا ہے. اور ہم پھر رپیٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی برگزیدہ، کوئی بھی رسول، کوئی بھی ولی، کوئی بھی نبی ایسا نہیں جسے انسان سجدہ کر سکے، یا کسی فرشتے کو انسان سجدہ کر سکے. کوئی بھی شخص نہیں سوائے ابن اللہ کے. ہم یہ بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ عقیدہ کتاب مقدس کی بنیاد پر نہیں ہے، اور کسی ایک شخص نے اگر کہا ہے، اور یہودی روایات میں تو ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملتے ہیں لیکن انہیں مستند تسلیم نہیں کیا جاتا. اور پھر مسیحی روایات میں بھی خداوند یسوع مسیح کے متعلق بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے قصے اور کہانیاں ہیں جنہیں مستند تسلیم نہیں کیا جاتا. اور بالکل اس روایت کو بھی یا اس تصور کو بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ بزرگ موسیٰ کو آسمانوں پر لے گئے اور وہاں پر ستاروں کو پابند کیا کہ اسے سجدہ کیا جائے. ایسی کوئی تعلیم نہ تو یہودیوں کے ہاں اور نہ ہی مسیحوں کے ہاں ہے. میں ایک چھوٹا سا کمپیریٹیو ریلیجس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں اس بات کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری کتاب مقدس میں جو پرانا عہد نامہ ہے وہاں پر بھی اور نئے عہد نامہ میں ایسی کوئی شہادت نہیں جہاں پر اجتماعی طور پر یہودیوں نے یا پھر مسیحوں نے کسی انسان کو سجدہ کیا ہو. ایک موقع پر
बुजुर्ग यूहन्ना रसूल फरिश्ते को सजदा करता है और वो फरिश्ता उसे मना करता है। और जहां तक बात है मूसा की ग्लोरी की कि मुकद्दसीनों के जलाल की तरह उसे जलाल बख्शा गया, हाँ तो ये सब मुकद्दसीनों को जलाल अता होगा। ये मसीही ईमान का हिस्सा है कि सब मसीहों को, सब बरगजीदों को, खुदा के प्यारों को जो खुदा की राह पर चलते हैं, उन्हें खुदा जलाली बनाएगा। और ये वो जलाल है जो इंसानों को खुदा के जलाल से अता होगा। और मूसा का जलाल भी ऐसा है। आप इस मिसाल को यूं समझे कि जिस तरह से चांद की रोशनी है जो सूरज से ली हुई है, बिल्कुल इसी तरह से मुकद्दसीनों का जलाल जो है वो खुदा से है। मूसा का जलाल खुदा से है। अब आपको एक और बात याद दिलाते चले कि एक मौके पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ एलिया नबी और बुजुर्ग मूसा खड़े थे और वो दोनों जलाली हो गए। अब दोनों के पास अपना जलाल नहीं, ये जलाल खुदावंद यीशु मसीह से इब्ने अल्लाह से उन्हें नसीब हुआ। जिस तरह से सूरज की रोशनी जब चांद पर पड़ती है तो वो चमकता है, बिल्कुल इसी तरह से खुदा ताला की रोशनी जब ईमानदारों पर पड़ती है तो वो चमकते हैं, वो जलाली हो जाते हैं। सो किसी इंसान के पास जो मट्टी से बना है, जिसका जौहर मट्टी है, वो खुदा के जलाल की मानिंद हो ही नहीं सकता, वो खुदा के बराबर जलाली हो ही नहीं सकता। यहां तक कि फरिश्ते भी उसके जलाल के बराबर नहीं हो सकते। तो ये बात जो आप कर रहे हैं कि यहूदी ये तसव्वुर करते थे और मसीही भी उस तसव्वुर को लेकर बैठ गए हैं कि नबियों को खुदा का बेटा बना दिया जाता था, मूसा को भी खुदा का बेटा बनाया गया, उसको भी सजदा किया गया, उसकी भी इबादत हुई, तो ऐसा नहीं, कतन नहीं। यहूदियों की अक्सरियत जिस तालीम पर कायम है, उस तालीम में बुजुर्ग मूसा को बहुत सारे दर्जात हासिल हैं, जिसमें हमें वो अजीम रहनुमा के तौर पर दिखाई देते हैं, एक बड़े नबी के तौर पर नजर आते हैं। वो एक मुमताज काहिन थे, ग्रेट प्रीस्ट, और फिर तुरैत उन पर नाजिल हुई। सो ये सारी बातें मिलकर भी बुजुर्ग मूसा को उस दर्जे पर नहीं लेके जा सकती कि वो खुदा के रूबरू खड़ा होकर उसके जैसी तजल्ली को हासिल कर सके। सो ये तालीम कतन ना मसीहों की है और ना यहूदियों की है। ज़रूर आप यहूदी कुतब का मुताला करें और दीगर जो यहूदी और मसीही लिटरेचर है उसको भी पढ़ें, लेकिन उससे ऐसे तसव्वुरात को ना अक्स करें जो तारीख में कभी भी मसीहों के अकायद का हिस्सा नहीं रहा। अब मजीद आपकी बात को सुनते हैं कि आप क्या अर्ज कर रहे हैं। कि एक और फिर हम जब बाइबल के किताब इस्तिस्ना के 32वें बाब की 8 और 9 इबारत की तरफ बार बार मुतअद्दिद बार जो है नसीहों को जो है तवज्जो दिलाने की कोशिश करते रहे कि यहाँ लिखा हुआ है 8वीं वर्स में कि खुदा ताला ने ईल इलियन ने जो है कौमों की मीरास बांटी और यहोवा के हिस्से में इसराइल आया। तो लिविंग बाइबल यहाँ तक कहती है कि खुदा ने, जो खुदा ताला था, जो बड़ा खुदा था, उस खुदा ने मुख्तलिफ अक़वाम के लिए मुख्तलिफ एंजल्स मुकर्रर किए कि ये इनकी निगरानी करेंगे, और यहोवा के हिस्से में जो है ना बनी इसराइल दे दिया गया, या यहोवा ने जो है ना बनी इसराइल अपने हिस्से में रख लिया। ग्नोस्टिसिज्म का आखिर भाई रुको बस यहीं पे, क्या ही कहने हैं साहब के। यहाँ तो आपने बहुत मिसअंडरस्टैंड किया है और यहाँ फिर आप मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहे हैं। इन साहब ने अर्ज़ किया इस्तिस्ना की इबारत को पढ़ के कि ईल एलियोन ने यावे को इसराइल हिस्से में दे दिया। इन्होंने ये इस्तिलाह इस्तेमाल की ईल एलियोन, इन्होंने अभी बोला है। हम साहब से गुजारिश करेंगे कि आप फिर से ओरिजिनल मतन देखिएगा, वहाँ पर एल एलियोन नहीं है बल्कि सिर्फ एलियोन है। एल खुदा का एक कॉमन नॉन है जिससे एलोहीम है, और ये किसी भी खुदा के लिए इस्तेमाल हो सकता है, सच्चे खुदा यहोवा के लिए भी और झूठे खुदाओं के लिए भी किताब मुकद्दस में इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि कॉमन नॉन है तो ये और खुदाओं के लिए भी इस्तेमाल होता है जो बुत हैं, और या फिर इंसानों के लिए भी इसे इस्तेमाल किया गया है। एक मौके पर बुजुर्ग मूसा से कहा गया कि तू अपने भाई के लिए खुदा होगा, एलोहीम वहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और फिर इसी तरह से बुजुर्ग मूसा से ये भी कहा गया कि तू फ़िरौन के लिए एलोहीम होगा, खुदा होगा। तो ये एलोहीम या एल या अलू या अला, ये एक ही तरह के अल्फाज हैं जो सेमेटिक लैंग्वेज में खुदा के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो ये कॉमन नॉन है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हिंदुओं के यहाँ भगवान। अब ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से भगवान की बात है, भगवान राम की है, भगवान कृष्ण की है। इसी तरह से खुदा, कौन सा खुदा, सच्चा खुदा या झूठा खुदा, या फिर खुदावंदों का खुदा। तो आपको क्लियर करना पड़ता है
कॉमन नॉन जब आप किसी खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो किस खुदा के लिए है। तो यहाँ पर भी केस यही है, क्योंकि आपने आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ा, खास तौर पर वो जो यहूदी सहाइफ को पढ़ने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि आपकी इस बात से ये साबित होता है कि आपको पैरेललिज्म तो बिल्कुल नहीं आता, यानी मतवाजियात का आपको बिल्कुल नहीं पता कि यहूदी सहाइफ में किस तरह से कसरत से इस खास अंदाज को इस्तेमाल किया गया है कि किसी बात को या ख्याल को करने के लिए एक ही तरह के मिलते जुलते फ्रेज़ों को या अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर भी यही हुआ है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यहाँ पर एल इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ एलियोन इस्तेमाल हुआ है, और एलियोन एक एडजेक्टिव है, खुदा का एक सफाती नाम है जिसका मतलब है मोस्ट हाई या बुलंदो बाला। सो आपको ये समझना होगा कि ये खुदा का एक सफाती नाम है, ये खुदा की एक सिफ्त है कि वो मोस्ट हाई है। और जब इबारत को पूरा पढ़ेंगे और इस नज़रिए से पढ़ेंगे कि खुदा के लिए एक सफाती और एक प्रॉपर नॉन इस्तेमाल हुआ है यहोवा, तो बात आपको ठीक से समझ में आएगी। जैसे कि मैं आपके लिए ये इबारत फिर से पढ़ता हूँ। जब हक ताला ने यानी कि इलियोन ने कौमों को मिरास बांटी, बनी आदम को जुदा जुदा किया, तो उसने कौमों की सरहदें बनी इसराइल के शुमार के मुताबिक ठहराई, क्योंकि खुदावन का हिस्सा उसी के लोग हैं। खुदावन का हिस्सा यानी यहोवा का, यहाँ पर ओरिजिनल मतन में यहोवा आया है। यहाँ पर आपको ये टेक्निकल बात समझनी होगी कि खुदा का ऊपर सफाती नाम आया है और नीचे प्रॉपर नाम उसी खुदा का आया है। जैसे हम अपने कल्चर में भी कहते हैं कि खुदा रहीम है, करीम है। अब इसका यह मतलब नहीं कि एक रहीम है और दूसरा करीम है, एक छोटा है और एक बड़ा है। या फिर हम कहते हैं कि खुदा कहार है और जब्बार है। अब इसका यह मतलब नहीं कि ये दो खुदाओं की बात हो रही है। हम क्या करते हैं कि खास तर्ज अंदाज को इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम मतवाजी अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम खुदा के मुख्तलिफ नामों को इस्तेमाल करके उसे मुखातिब करते हैं या उसका जिक्र करते हैं। सो यहाँ पर भी मामला यूं है, और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं जहां पर यहोवा के लिए इलियोन सफाती नाम इस्तेमाल हुआ है, और ये बात ज़रूरी है। बहुत सारी शहादतें हैं, हम सिर्फ दो आपके सामने रखते हैं। जैसे कि एक मिसाल है साम 97 में, यहाँ पर इलियोन की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, और ओरिजिनल मतन में यूं है कि अतान यावे एलियोन, यानी कि यहोवा बुलंदो बाला। सो आपको ये बात समझनी होगी कि इलियोन एक सफाती नाम है जो यहोवा खुदा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। और फिर इसकी दूसरी मिसाल साम 83 में है, और ओरिजिनल मतन में यूं है सिमिका यावे लबिदिका एलियोन। सो आपने ये समझा नहीं कि एलियोन खुदा का सफाती नाम है, आपने एक इबारत को पकड़ा और उसको अपनी तरह से तरोड़ा मरोड़ा, उसको अपनी तरह से ट्विस्ट किया, और ट्विस्ट करके आपने लोगों के सामने रख दिया कि देखें इलियोन एक खुदा है और यहोवा उससे छोटा खुदा है। भाई ये एक ही खुदा का जिक्र है, ऊपर उसका सफाती नाम है और नीचे उसका प्रॉपर नाम है। और फिर आपने मजीद ये कहने की कोशिश की कि यहोवा जो है वो एक एंजल है। भाई क्या ही कहने आपके, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन आप दो मुख्तलिफ बातों को मिक्स कर रहे हैं। एक तो आपने इस्तिस्ना का हवाला कोट किया, और फिर जो लिविंग बाइबल का जो पोर्शन आपने कोट किया है वो फ़र्क गार्डियन एंजल्स के लिए है, और ये यहूदी अकीदा है। ये जो दाएं और बाएं बाजू पे जो दो फरिश्ते बैठते हैं, ये यहूदी मैथोलॉजी का हिस्सा है। ये यहूदी तालीमात और रवायात में ये आपको दिखाई देता है। और इसी तरह से हर आदमी के लिए एक फरिश्ता है, अच्छाई का और बुराई का, ये भी यहूदी तालीमात है। और फिर इसके आगे मज़ीद फरिश्तों के मुतल्लिक जो उन्होंने तालीमात दी है, और वो आलमोस्ट हमारी तहजीबों में रची बसी हैं, वो सारी की सारी यहूदियत में से ही आई हैं। तो आप दो बातों को मिक्स कर रहे हैं, और यहोवा को आप फरिश्ता कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो कम से कम इस हवाले में कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा, और ना ही लिविंग बाइबल में और ना ही किसी यहूदी और मसीही किताब में आपको ऐसी कोई शहादत मिलती है। और इस बात को आप फिर से पढ़िएगा, मुताला करिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। भाई आपका हक बनता है कि आप किसी भी इबारत को कुछ भी अंडरस्टैंड करें, उसकी कोई भी इंटरप्रिटेशन करें, लेकिन जब उसे आप पब्लिक करेंगे तो फिर हम पर भी ये फ़र्ज़ है कि हम उसके मुतल्लिक अपनी राय भी पेश करें, और दुरुस्त बात को जिसे हम तस्लीम करते हैं उसे आपके सामने रखें। तो यहाँ इस इबारत में यहोवा फरिश्ता नहीं, सबॉर्डिनेट गॉड नहीं, छोटा खुदा नहीं, बल्कि कामिल कादर मुतलक खुदा ही दिखाई देता है, जैसा कि पूरी किताब मुकद्दस में दिखाई देता है। और एलियोन उसका सफाती नाम है।
ایل ایلیون یہاں پر استعمال نہیں ہوا جو آپ نے غلط کوٹ کیا ہے۔ پھر سے پڑھیے گا، اوریجنل متن کو دیکھیے گا، اور یا پھر آپ کسی انٹرلینین کا سہارا لیجیے گا جہاں پر آپ کو آسانی ہو سکے اس کے اوریجنل متن کو دیکھنے کے حوالے سے۔ اب مزید سنتے ہیں کہ آپ نے اور کیا کہا۔ اسرائیل اپنے حصے میں رکھ لیا۔ گنوسٹسزم کا عقیدہ یہ جو ہے بائبل کے اندر اور یہودیوں کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں جو ہے نا ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ آپ نے گنوسیت کا ذکر کیا، ہم آپ سے کیا عرض کریں؟ آپ نے گنوسیت کا باقاعدہ مطالعہ نہیں کیا، ورنہ آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ گنوسیت کی تعلیمات کیا ہے اور کس کس طرح سے تاریخ میں یہ مختلف فرقوں میں اور مذاہب میں شامل ہوتے رہے اور پھر ان کے اندر اپنی تعلیمات کو بھی پھیلاتے رہے۔ بھائی ایسا ہے کہ اس کے لیے ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ آپ غور سے مطالعہ کیجئے گا کہ یہودیوں نے بھی اور مسیحوں نے بھی گنوسیت کو کس طرح سے مسترد کیا ہے، یہاں تک کہ مقدس یوحنا نے جب انجیل کو قلم بند کیا تو اس کی بہت ساری وجوہات تھی۔ اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت بہت سارے گنوسیت کے ماننے والے تھے جن کو جواب دینے کے لیے مقدس یوحنا نے اس انجیل کو قلم بند کیا۔ بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی۔ تو آپ اس بات کو بھی سمجھیے گا کہ پہلی 5 صدیوں میں عرب کے اندر گنوسیت کس طرح سے رچی بسی ہوئی تھی۔ ہم اشارتاً کوئی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس تک پہنچ جائیں۔ اب مزید آپ کی بات سن لیتے ہیں۔ اب یہ مانا یہ جاتا ہے کہ یہ جو توریت ہے موسیٰ علیہ السلام کی، یہ بابلیوں کے دور کے بعد کی لکھی گئی کتاب ہے۔ اس کو کس طرح سے جو ہے چند دن پہلے ایک نیا چیپٹر کھل جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتے رہیں گے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کی طرف نشاندہی کرواتا ہوں۔ چند دن پہلے میں ٹیکسچرل کرٹیسزم میں ایک بات پڑھ رہا تھا کہ تمام تراجم میں آپ جب کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کلدانیوں کے میں گئے، آف کیلدین لکھا ہوا ہے۔ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ کیلدینز جو تھے، کلدانی جو تھے، کے اندر 6 یا 7 قبل مسیح میں آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ کا نام کیلدینز کیسے پڑھ سکتا ہے، کلدانیوں کا کیسے پڑھ سکتا ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو نا وہ تو ملینیمز جو ہے نا پرانی ہسٹوری ہے۔ تو کسی بھی بائبل کے تراجم نے اس ترجمے کو جو ہے نا چینج نہیں کیا۔ صرف ایک گڈ نیوز بائبل کو تھوڑی سی حیا آئی اس بات پہ، اس نے جو ہے آف کیلدینز کو ہٹا کر اس نے آف بیبلونینز کر دیا۔ تو یہ میرا اس وقت جو ہے نشاندہی کرانے کا جو میرا مقصد تھا وہ یہ کہ یہودیوں کے اندر یہ بگاڑ پہلے سے موجود تھا۔ ممکن ہے کہ جس بھائی بہت شکریہ، آپ نے اتنی ساری نشاندہی ہمیں کروا دی، ورنہ جو آپ نے ہمیں بتایا کہ گڈ نیوز کے اندر بیبلیون لکھا ہے اور باقی تراجم کے اندر کیلدیون یا کسدیوں لکھا ہوا ہے تو وہ جو ہے بعد کی تحریر ہے۔ آپ نے یہ کہنے کی کوشش کی، تو آپ اس بات کو اگر اپنے ہاں ہی دیکھ لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ وہاں پر بھی اس بارے میں بہت بحث ہے۔ ہم کوئی ایسی کوٹیشن استعمال نہیں کریں گے جو کرسچینٹی یا ہمارے ہاتھے سے باہر ہو، ہم کسی اور کی بات نہیں کریں گے، صرف اپنی بات کریں گے۔ آپ عزرا کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں، آپ کے ہاں ذکر بھی ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ کس طرح سے اس نے تمار کٹھے کیے بابل کی اسیری سے واپس آنے کے بعد، اور توریت کو اس نے پھر سے قلم بند کیا، کیونکہ وہ نقل نویس تھا یا خاص اس کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ وہ لوگ جو پاک صحیفوں کو نقل کرتے ہیں، یہ اس کی خصوصیت تھی۔ اور دوسری بات کہ وہ سردار کاہن بھی تھا، تو اس نے اپنی اس ذمہ داری کو ادا کیا کہ اسیری سے واپس آنے کے بعد اس نے توریت کو اور باقی صحیفوں کو اکٹھا کیا اور پھر ان کو محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ آپ اصل میں وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں آپ کے ہاں بزرگ عزرا کو نبی مانا گیا ہے، اور کیا کوئی نبی یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ پاک صحیفوں کو بدلے، ان میں رد و بدل کرے؟ اور یہاں پر بابلیوں کی جگہ جو کسدیوں لکھا ہے، اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بزرگ عزرا کے دور میں کس طرح سے پرانے عہد نامہ کو اکٹھا کیا گیا اور اس کو نقل کیا گیا، اور اس میں کئی الفاظوں کو اس طرح سے مرتب کیا گیا یا ان کو اپ گریڈ کیا گیا کہ وہ اس وقت کے دور کے جو لوگ تھے اسے سمجھ پائیں، اس سے کنیکٹ کر پائیں اپنے آپ۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سے آج تراجم جو ہیں، مختلف ٹرانسلیشنز جو ہیں، وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کلام خدا کی عبارت کو بدلتی ہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک علاقے کا نام پہلے بیبلیون تھا اور پھر اسے کسدیوں لکھا گیا،
یا اسے کلدینیوں لکھا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پر کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے اور وہاں پر الہام کو مس کیا گیا ہے یا اسے کسی طرح سے بدلا گیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم یہاں پر یہی عرض کریں گے کہ یہ ٹیکسچول کرٹیسزم کا ایک خاص حصہ ہے جس میں مسیحی لوگوں کو یہ خاص اعزاز حاصل ہے کہ وہ اپنی الہامی کتابوں پر اس طرح کا کرٹیسزم کرتے ہیں، اس طرح کا ان کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کس زمانے میں کون سی بات کس طرح سے مرتب کی گئی، ترتیب دی گئی، اور الہامی کتابوں نے کون کون سے مراحل طے کیے ہیں. اور یہاں پر یہ بات بھی آپ کو سمجھنا ضرور ہے کہ اگر توریت خدا کا الہام ہے، کلام ہے، تو پھر اسے بدلا نہیں جا سکتا. کوئی انسان اسے بدل نہیں سکتا. خدا خود اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر وہ خدا کا کلام نہیں تو اسے کوئی بھی انسان بدل سکتا ہے، اس میں رد و بدل کر سکتا ہے. ہاں، مختلف مراحل سے گزر کر بھی یہ اپنی صداقت کو، اپنے مستند ہونے کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہے، کیونکہ یہی الہام ہے. اور پھر آپ نے یہ کہا کہ گڈ نیوز کو حیا آئی. یہ الفاظ آپ نے بہت سخت استعمال کیے. آپ نے در حقیقت بہت ساری اور ٹرانسلیشنز کو نہیں دیکھا جن کے فٹ نوٹ پر یہ لکھا ہوا ہے، یہی انفارمیشن درج ہے. اس کو آپ کسی بھی اینگل سے دیکھیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بات کی بنیاد پر یہ دیکھیں کتاب مقدس جو ہے وہ بدل گئی، یا یہودی اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے، اور یا پھر مسیح بھی اس طرح کے کام کیا کرتے تھے. یہ ایک بہت ہی کمزور اور بے بنیاد دلیل ہے جو آپ نے پیش کی ہے. ہم مزید آپ کی بات سنتے ہیں اور اس کا بھی جواب دیتے ہیں. آنے کا جو میرا مقصد تھا وہ یہ کہ یہودیوں کے اندر یہ بگاڑ پہلے سے موجود تھا. این ممکن ہے کہ جس طرح سے اسٹیفن کا بتایا گیا ہے کہ مسیح علیہ السلام کو انہوں نے ڈینائی جس طرح سے کیا، یہ تمام یہودیوں کے اندر، تمام نہ صحیح، کم از کم وہ یہودی جو ہیلنائزڈ یہودی تھے، ان لوگوں نے مسیح علیہ السلام کو خدا تسلیم کر لیا ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ رومیوں نے ہی جو ہے آ کے یہ عقیدہ بنایا ہو. اینی وے آپ کو روکا ہے یہاں پر. آپ نے کہا کہ ہیلنائز یہودی، انہوں نے مسیح کو خدا تسلیم کر لیا. پہلی بات تو یہ کہ پھر آپ نے کمزور بنیاد پر اپنی بات کو پیش کیا ہے، اپنی دلیل کو پیش کیا ہے. اگر آپ 12 شاگردوں کو دیکھیں اور ابتدائی چرچ کو دیکھیں تو وہ سارے کے سارے یہودی تھے. وہ یہودی جو گلیل اور یہودا کے رہنے والے تھے. ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں، 12 رسولوں میں ان میں سے کوئی بھی ہیلونائز یہودی نہیں تھا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہیلونائز یہودی تھے وہ اتنے ہی کمزور تھے اپنی تعلیمات میں کہ وہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی نبی پیغمبر کو، رسول کو وہ خدا کا بیٹا تسلیم کر لیتے یا اس کی ڈیوینٹی کو ایکسیپٹ کر کے اسے خدا کے برابر کھڑا کر دیتے؟ یہ کسی بھی یہودی کے لیے اتنا آسان نہیں جب تک وہ ایکسپیرینس نہ کرے اور مکمل طور پر اس بات کو سمجھے نہ اور اسے قبول نہ کرے کہ وہ یسوع کو خدا کے برابر جانے. یہاں پر بھی آپ نے جو بنیادی بات کی ہے وہ کوئی معقول دکھائی نہیں دیتی. اس ساری ویڈیو میں جو مین مدعا تھا آپ کا وہ یہ تھا کہ یہودیوں کے ہاں یہ عام غلطی ہوتی تھی کہ وہ کسی نبی کو، خدا کے پیارے کو، برگزیدہ کو وہ الوہیت کے درجے پر لے جاتے تھے، یا وہ یہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ خدا ہے یا یہ خدا کے برابر ہے. تو ہم عرض کرتے چلیں کہ خداوند یسوع مسیح واحد وہ ہستی ہے تاریخ میں جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. وہ خدا کو، آسمانی خدا کو، قادر مطلق کو خدا باپ کہہ کر مخاطب کرتا ہے. ہم آپ کو یہ عرض کرتے چلیں کہ پاک صحیفوں میں ایسی کوئی شہادت نہیں کہ کسی نبی کو، رسول کو یا خدا کے برگزیدہ کو انسانوں نے خدا کے برابر کھڑا کیا ہو، اور نہ ہی کسی نبی نے خود سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے یا وہ ڈیوائن ہے. اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے، سچا دعویٰ کیا ہے، تو وہ ابن اللہ ہے، خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے یہ کہا، جس نے اپنی الوہیت کا دعویٰ کیا. اس کی فرزندیت یونیک ہے. آپ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں کہ اس کا جوہر زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے، اور بزرگ موسیٰ یا باقی نبی جو تھے ان کا جوہر میرے اور آپ کی طرح کا ہے. اس لیے وہ خدا کے برابر ہو ہی نہیں سکتے، وہ خدا کے بیٹے ہو ہی نہیں سکتے. ہم خداوند یسوع مسیح کے ابن اللہ ہونے کو بدنی طور پر، مجازی طور پر یا روحانی طور پر بیان نہیں کر رہے. آپ مسیح یسوع کے ابن اللہ ہونے کو بدنی طور پر نہ دیکھیں اور نہ ہی مجازی طور پر دیکھیں اور نہ ہی روحانی طور پر اسے تسلیم کریں، لیکن آپ لاکھ انکار کریں تو بھی اس کی اصل کامل ازلی فرزندیت کو مسترد نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کوئی بھی دلیلیں لے آئیں
کہ یہودی اس طرح سے مان لیا کرتے تھے کہ وہ نبیوں کو خدا کا بیٹا مان لیتے تھے. ایسا نہیں ہے، تاریخ میں ایسا دکھائی نہیں دیتا، الہامی صحیفوں میں بھی ایسا دکھائی نہیں دیتا. ایک ہی واحد ہستی ہے جس نے خدا کو باپ کہہ کر پکارا ہے، اور واضح طور پر اسے باپ کہہ کر پکارا ہے، اور جس کی الوہیت بشریت میں دکھائی دیتی ہے. آپ نے خدا کو کیسے پہچانا ہے؟ اس کی صفات سے، اس کی خوبیوں سے، اس کے کاموں سے، اور وہ سارے کام آپ کو مسیح میں دکھائی دیتے ہیں. تو پھر آپ کس طرح سے اس کی الوہیت کا انکار کریں گے؟ آخر میں ہم یہی عرض کریں گے کہ آگے کو آپ کوئی بھی بات کریں تو ضرور ایمانداری سے، دیانتداری سے اس کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، اور پھر ہمارے سامنے پیش کریں. ہم ضرور اسے سنیں گے، اسے قبول کریں گے. لیکن اگر آپ ایسی باتیں لے کے آئیں گے جن کی کوئی بنیاد نہیں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر ہمیں جواب دینا ہوگا، اور آپ کو ہمارے جواب کو سننا بھی ہوگا.